الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روح رمضان تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر 17 رمضان المبارک کی یہ نشست آپ اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ آج کے میرے مہمانان بڑی خاص مہمانان ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں پہلے چودھری محمد عابد صادق بھائی۔ چودھری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی دنیا قرات کا ایک بہت ہی معتبر نام، بڑا ہی خوبصورت قاری قرآن، اللہ پاک نے بڑا نام عطا کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے۔ میں بڑا ہی مشکور ہوں قبلہ قاری کامران فیضی صاحب۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اور میری بائیں جانب، حقیقت میں تو میری بائیں جانب والے میرے دل کے بہت قریب، میرے یہ دوست کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نقب کشائی کروں اور ان کے نام اپنی زبان پر لے کے آؤں۔ اور میری بائیں جانب دنیا نعت کا بہت ہی خوبصورت نام، بڑا ہی خوبصورت آواز ہے، سوز و گداز اللہ نے دیا ہے، سیف علی سیف بھائی۔ سیف بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، ہمارے علم میں ہے ساری تنظیم، بلکہ آپ کا بڑا انتظار کیا ہم نے، آپ نے لمبا انتظار کروا کے ہمیں وقت دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور خوبصورت نام، اللہ پاک نے بے پناہ عزتیں ان کی جھولی میں ڈالی ہیں، اسد علی حاکم بھائی۔ اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ بھی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ چلیے ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاک کلام کو اپنے قاری قرآن سے سنتے ہیں، چلتے ہیں قبلہ قاری محمد کامران فیضی صاحب کی طرف اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا پاک کلام ہمارے ناظرین کو سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ کاری کامران فیضی صاحب، اللہ پاک نے آپ کی آواز میں یہ طاقت دی ہے کہ جب بھی میں کبھی آپ کی آواز میں قرآن کو سنتا ہوں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے، اطمینان قلب ملتا ہے. میرے ناظرین، اتنے اچھے سے قاری کامران فیضی صاحب پڑھتے ہیں، سلامت رہیں.
امام احمد بن حنبل میرے ناظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے علم میں آیا کہ آپ کا ایک شاگرد ہے، ساری رات قیام کرتا ہے اور سارا قرآن پاک پڑھ لیتا ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا، اس شاگرد کو اپنے پاس بلا لیا، پوچھا آج کل کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا استاد جی ساری رات قیام کرتا ہوں اور قرآن پاک پورا پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا آج یہاں پر قرآن پاک پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ مجھے سنانا ہے۔ شاگرد نے رات قیام کیا، صبح امام نے پوچھا کیسی گزری رات؟ کہتا استاد جی آپ کو سنانا تھا، گھر میں تو سارا قرآن پڑھ لیتا تھا، جب آپ کو سنانے کی نیت سے پڑھا ہے تو 10 سپارے مشکل سے پڑھے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا آج کی رات پھر یہاں ہی قیام کرنا اور قرآن اس نیت سے پڑھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانا ہے۔ پھر شاگرد نے رات قیام کیا، صبح امام نے پوچھا کیسی گزری رات؟ کہتا ہے گھر میں پڑھتا تھا تو سارا قرآن پڑھ لیتا تھا، یہاں آپ کے حکم کے مطابق آپ کو سنانے کے لیے پڑھا، مشکل سے 10 سپارے پہلی رات میں پڑھے۔ آج کی رات نیت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہیں، انہیں سنا رہا ہوں، مشکل سے ایک جز پڑھا گیا ہے استاد جی۔ پھر امام نے فرمایا کہ آج کی رات پھر یہاں پر ہی قیام کرنا اور اس نیت سے قرآن پاک پڑھنا کہ تم اللہ کو سنا رہے ہو۔ میرے ناظرین صبح ہوئی، امام نے پوچھا بیٹا آج رات کیسی گزری؟ کہتا ہے پیارے استاد جی پہلی رات یہاں پر آپ کو سنانے کے لیے پڑھا، 10 سپارے پڑھے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی نیت کی، مشکل سے ایک جز پڑھا گیا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں اپنا قرآن سنانے کی نیت کی تو اللہ کی ہیبت و خشیت سے مشکل سے سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے ساری رات میں۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں دوڑ بھاگ میں، رفتار ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی اتنی، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اگر اس طرح سے ہم آپس میں بات کریں اتنی تیزی میں تو کیا سمجھ آتی ہے سیف بھائی؟ قاری صاحب اگر جتنی تیزی سے لوگ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں ہم آپس میں بات کریں تو کوئی سمجھ آئے گی؟ کوئی جواب بن پڑے گا؟ بندہ کہے گا جان چھاٹی یار میرے ساتھ ایسے بات کرنی ہے، تو یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا ہوتا ہے نماز میں قرآن۔ تو آہستگی سے پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ناظرین آیات بینات کی تلاوت ہم نے سن لی، فوری اس کے بعد ہم نے اپنے نعت خوان کی طرف چلنا ہوتا ہے اور اس سے حمد باری تعالیٰ سننی ہوتی ہے۔ آج فائدہ اٹھاتے ہیں سیف علی سیف بھائی کا اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سیف بھائی آج کے میرے پروگرام میں آپ مختلف ٹی وی چینلز پر نظر آتے ہیں پڑھتے ہوئے، اور آج ہمارے لیے بھی ایک موقع بن گیا کہ آپ کو ہم لائیو بیٹھ کے سن سکیں، تو میرے ناظرین کے لیے حمد باری تعالیٰ کا تحفہ ہو جائے۔ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ثنا خانہ مصطفیٰ، تنظیم ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہر سال ہی اتنی خوبصورت یہ بزم سجاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو اور عزتیں برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جیسے مزمل بھائی کا حکم ہے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو جو ہر آن نہیں
دکھا دیتا ہے اللہ تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے دیدائے شوق تو حیران بنا دیتا ڈالی 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 تیری تخلیق کی گنگاتی ہے پتا پتا تیری قدرت کا بتا دیتا ہے بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا حمد باری تعالیٰ کا بڑا خوبصورت شعر ہے مزمل بھائی ہے شکر تیرا تو نے مجھے کتنا دیا ہے شکر تیرا تو نے مجھے کتنا دیا ہے شکر تیرا ہے شکر تیرا ہے شکر تیرا ہے شکر تیرا تو نے مجھے کتنا دیا ہے شکر تیرا تو نے مجھے کتنا دیا ہے مجھ جیسے گناہگار پہ یہ کیسی عطا ہے اللہ شکر تیرا تو نے مجھے کتنا دیا ہے مجھ جیسے گناہگار پہ یہ کیسی عطا ہے غفار ہے غفار ہے قہار ہے ستار ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا گناہگار ہے رحمان ہے مولا مایوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے مایوس نہ ہو رحمت باری مایوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے مایوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے اللہ 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 مایوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا
پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ جے ویکھا میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، اللہ جے ویکھا میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت والے، جے ویکھا تیری رحمت والے، بلے 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 اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا۔ بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کبھی نہ اسد بھائی تعریف میں نا لفظ کم نہیں پڑتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایسے ہی ہوا ہے، سیف بھائی اتنا اچھا پڑھنے والے ہیں اور ان کو سننے والے بھی بڑے سمجھدار ہوا کرتے ہیں، ساتھ والے بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے آج بڑی نا سیف بھائی، تنظیم ثنا خان مصطفیٰ ساری بڑی راضی ہے آپ کے آنے سے، اور ساتھ آپ کے بیٹھے ہیں اسد علی حاکم، بلا شبہ بہت بڑا نام ہے آپ کے استاد گرامی کا، قبلہ احمد علی حاکم صاحب۔ تو چاہیں گے کہ سیف بھائی کے بعد فوری طور پر آپ سے بھی ایک نعت عطا ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اکھی سامنے صورت سونے دی، کوئی غیر تکایا نہیں جان، اکھی سامنے صورت سونے دی، کوئی غیر تکایا نہیں جانتا۔ سونے باج جس دل دے تخت اتے، کوئی اور بٹھایا نہیں جانتا۔ سونے باج جس دل دے تخت اتے، کوئی اور بٹھایا نہیں جاندا۔ تہاڈے در تے کاسا رکھ چھڈیا، بھاویں بھر چھوڑو بھاویں بھر چھوڑو، تہاڈے در تے رکھ چھڈیے، بھاویں بھر چھوڑو
اسی منگتے تہاڈی چوکھٹ دے اسی منگتے تہاڈی چوکھٹ دے ساتھوں در در جایا نہیں جاندا سونے باجس دل دے تخت اُتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا جبریل تو پوچھیا میں حاکم کانوں آدیاں تلیاں چمیاں جبریل تو پوچھیا میں حاکم کانوں آدیاں تلیاں چمیاں اگوں بولیا مارے کہ صد جھلیا محبوب جگایا نہیں جا سونے باج دل دے تخت اُتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا دو اشعار صرف مختجب الکبریٰ آپ کی شان میں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی حسنین کی ہے نانی میرے نبی کے گھر کا سینگار بن گئی ہے غمخوار کے لیے بھی غمخوار بن گئی ہے اور دکھ بانٹتی ہے اس کی وہ جو دین کا ہے بانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی حاکم میرے تو دل میں حسرت یہی ذرا ہے اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے میری ماں پہ روز محشر ہر ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی بہت خوب اسد بھائی بہت خوب کافی حد تک آپ استاد گرام قدر کو میچ کر جاتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور اچھا اللہ پاک نے آپ کو آواز عطا کیا ہے میں بڑا ہی مشکور ہوں جی آج کے ہمارے اسکالر حضرت قبلہ علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی صاحب قبلہ خیریت سے ہیں آپ وقت نکال کے آئے ہیں میرے پروگرام میں سوال ہے آپ سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں انسان ساری زندگی کچھ بھی کر لے کچھ بھی کر لے ایک عمل ایسا ہے قبلہ جس سے اللہ راضی ہو کے تو بخش دیتا ہے توبہ کہتے ہیں اسے قبلہ شریعت کی اصطلاح میں لغوی اعتبار سے توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کی فضیلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرفیاء انبیاء المرسلین صلی اللہ علی النبی الامی
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تنظیم ثنا خان نے مصطفیٰ آباد کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت اس بزم پاک کا، اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم برکات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں جو سوال آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے ہم اہل سنت و جماعت ہیں جی، اور ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم بات کرتے ہیں یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ اللہ توبۃ نصوحا، جی، سچی توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ توبہ کرنے کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے توبہ کسے کہتے ہیں؟ جی انسان گناہ کرے اور اس گناہ پر شرمسار ہو، جی، اور پھر رب کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ مالک توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوں، گناہ تو ہو گیا ہے اللہ لیکن وعدہ کرتا ہوں آگے سے گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ پہلے گناہ کیا، توبہ کر لی اور پھر گناہ کی طرف سفر کیا، نہیں، سچے دل سے مالک کی بارگاہ میں آ کر صدقے دل سے توبہ کرے اور یقین رکھے کہ میں آگے سے گناہ کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ، جب حضور پاک کا نام آئے تو تمام احباب درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی سب سے جو اچھی عادت لگتی ہے وہ ہے توبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں زمانہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن آمینہ کے لال کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ اکبر۔ اور رب تو ویسے بھی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرے اور پھر جب بندہ توبہ کرے تو بندہ اللہ کو پھر پیارا لگے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو زندگی گزر گئی پتہ نہیں، جی جو گناہ ہوئے ہیں سارا پتہ ہے سردار نو کیتیاں دا، ہاں پردہ ایبا تے پایا ہی پلاؤ سی۔ کوشش کریں سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ہمیں چاہیے مہلت ملی ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بس اتنی سی بات۔ ضمن اسی بات کو آگے میں چاہوں گا کہ بڑھ جائے، بات تھوڑی کھل جائے۔ توبہ کوئی یہ کنسیپٹ نہیں ہے، یہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو قبولیت کے درجے پر لے جاتا ہے۔ اور یہ تو رمضان المبارک کی بابرکت سے آتے ہیں، ان میں تو ویسے بھی چانس زیادہ ہے بخشش کا، بندہ نیت کر کے دیکھے۔ آج ہم جس زمانے میں موجود ہیں، قبلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد تقریباً 1450 سال 1500 سال ہو گئے ہمیں یہاں۔ ہمارے لیے توبہ کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیتا ہے نا اللہ۔ کیا یہ پچھلے انبیاء کی امتوں میں بھی کسی گناہ پر توبہ کا کوئی کنسیپٹ ملتا ہے؟ دیکھیں جی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور تھا، نبی تھے، تو بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ قحط تھا، تو سارے امتی اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جی، تو آپ دعا کریں بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ روک کے ان بندوں کو، عقل کے اندوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ کی لین جاندے ہو ولیاں کو، اللہ اکبر، بڑی کی لین جاندے ہو نیک بندیاں کو۔ سوال تو ہمیں حضرت موسیٰ کی امتیوں سے کرنا چاہیے کہ بھائی تسی ڈائریکٹ اللہ کو منگو، اللہ اکبر۔ ہاں جی،
اگر تو سوال رب سے ڈائریکٹ کرے نا, بارش کا سوال کرنا تو رب سے کریں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کیا لینے جا رہے ہیں؟ پتہ لگا نیک بندوں کی بارگاہ میں جانے سے بگڑی بنتی ہے, اللہ سنتا ہے. وہ اکٹھے ہو کر آئی ہیں, باتیں بڑی ہیں لیکن مختصر کروں گا. بارش نہیں ہو رہی, دعا کریں. اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش تو ہوگی لیکن یہ جتنے امتی بیٹھے ہیں نا ان میں سے ایک گناہ گار ہے, ایک گناہ گار ہے اور 900 سال اس کی عمر ہے. آپ کو پتا ہے پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں, تو 900 کے 900 سال اس نے گناہوں میں گزارے ہیں. اس بندے کی وجہ سے سب پہ بارش باندھ ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے ہاں بارش کا نزول ہوگا, شرط یہ ہے وہ بندہ مجلس سے اٹھ کے باہر چلا جائے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا, گل پھر وہی ہے, سارا پتہ ہے سردار نو کیتیاں دا. سبحان اللہ. اب جس سے گناہ کیے تو اسے پتہ لگ گیا, آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگ گیا. اس کے دل میں خیال آیا کہ آگے تو چھپ کے گناہ کرتا رہا ہوں, یا مجھے پتا تھا یا رب کو پتا تھا. اگر مجلس میں سے اٹھوں گا سب کو پتا لگ جائے گا اللہ اکبر کہ یہ گناہ گار ہے, اس کی وجہ سے ہم بھی محتاج ہیں, اللہ اکبر. ہم پہ بھی بارش نہیں ہو رہی, ہم بھی ترس رہے ہیں. کہا ہے آنکھوں میں آنسو آگے تو رو کے رب کی بارگاہ میں نہ رو کے خود ہی ہاتھ جوڑ کے عرض کی, یا اللہ گناہ چھپ کے کرتا رہا, یا تجھے پتا تھا یا مجھے. مالک آج چھپ کے جیسے گناہ کرتا رہا ہوں ویسے معافی مانگتا ہوں, معاف نہیں کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج چھپ کے ویسے ہی معافی مانگتا ہوں. یہاں سے آنسو نکلے, وہاں سے رب کی رحمت برسنے لگ گئی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا اللہ بندہ بھی اٹھ کے مجلس میں سے باہر نہیں گیا اور بارش بھی ہونے لگ گئی ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, موسیٰ آگے میرے اور میرے بندے کے درمیان لڑائی چل رہی تھی, اللہ اکبر. اب ہماری صلح ہو گئی ہے. واہ. اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ. تو پہلے چھپ کے گناہ کرتا رہا, اب چھپ کے توبہ بھی کر لی ہے, تو میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا اللہ ہمیں بھی وہ بندہ دکھاؤ جس نے تمہیں راضی کر لی ہے. واہ. کتنی شان, کتنا مقام ہے اس بندے کا جس نے رب کو آج 100 بیٹیوں کی شادی حاجی کروائے, رب راضی ہو جائے, 100 بندوں کو گمراہ کرائے. پتہ نہیں رب راضی ہے کہ نہیں, اس کی مرضی ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے. اللہ اکبر. یا اللہ میں دیکھوں کون ہے ایسا جس نے تجھے راضی کر لیا ہے. اللہ اکبر. شان, مقام, رتبہ. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, موسیٰ دیکھ. حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا, موسیٰ جب گناہ گار تھا تب نہیں دکھایا. اللہ اکبر. آپ غور کریں, جب گناہ گار تھا, جب لڑائی تھی, صلح نہیں تھی, لڑائی تھی, تو تب میں نے اپنا یار کسی کو نہیں دکھایا. اب تو مجھے میرے یار سے صلح ہو گئی, اب کیسے دکھا سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, سبحان اللہ. سچی توبہ رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ماشاءاللہ سلامت رہیں سلامت رہیں. کیا بات ہے, آپ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں. جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سکون ہی ملتا ہے گفتگو میں بھی, ویسے بھی کبھی بھی بیٹھیں تو اللہ پاک نے آپ کو یہ خاصا عطا کیا ہے کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تو چلیے میرے ناظرین چلتے ہیں اپنے نعت خان کی طرف. آج چونکہ سیف بھائی ہیں ہمارے پاس, تو میرے ناظرین کی نظر ایک اور نعت کا تحفہ سیف بھائی کی زبان سے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حالوں سونیا اسی بے حال ہو گئے, کدوں خیر کرم دا پانا جے, اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے, اگے غیر مینوں تانے
چاہیے عرضہ کر دیاں نو چٹے بال ہو گئے کوئی دیو سنیڑا رو رو کے کوئی دیو سنیڑا رو رو کے پیبا دیاں سرد ہوانوں کوئی دیو سنیڑا رو رو کے کوئی دیو سنیڑا رو رو کے پیبا دیاں سرد ہوانوں کوئی دیو سنیڑا کوئی دیو سنیڑا رو رو کے کوئی دیو سنیڑا رو رو کے تیبا دیاں سرد ہوانوں جایا کیوں عربی ڈھولے نو جا کیوں عربی ڈھولے نو دکھیاں ول موڑ نگاہاں کوئی دیو سنیڑا رو رو کے کوئی دیو سنیڑا رو رو کے تیبا دیاں سرد ہوانوں کوئی دیو سنیڑا مکمل بھائی شعر دیکھیے گا جدوں یاد ستاوے سونے دی جدوں یاد ستاوے سونے دی دل نال ہجر دے پر جاندا دل نال ہجر دے پر جاندا جدوں یاد ستاوے سونے دی جدوں یاد ستاوے سونے دی جدوں یاد ستاوے سونے دی دل نال ہجر دے پر جاندا اکھیاں وچوں اتھرو سکدے نہیں اکھیاں وچوں اتھرو سکدے نہیں پن لگدے نہیں دریاواں نوں اکھیاں وچوں اتھرو سکدے نہیں اکھیاں وچوں اتھرو سکدے نہیں پن لگدے نہیں دریاواں نوں کوئی دیو سنیڑا رو رو کے کوئی دیو سنیڑا دیدار دے دیدار دے دیدار دے اکھیاں لائق نہیں دیدار دے اکھیاں لائق نہیں سد کیڑے منہ نال مارا میں سد کیڑے منہ نال مارا میں دیدار دے اکھیاں لائق نہیں سد کیڑے منہ نال مارا میں بس دل وچ رکھ کے یاد اودی بس دل وچ رکھ کے یاد اودی ماما کٹ کٹ چوریاں کاواں بس دل وچ رکھ کے یاد اودی ماما کٹ کٹ چوریاں کاواں کوئی دیو سنیڑا رو رو کے کوئی دیو سنیڑا رو رو کے تیبا دیاں سرد ہوانوں کوئی دیو سنیڑا رو رو کے کوئی دیو سنیڑا جانے کلام شیر ہے میں اور خدا تو کی لینا میں اور خدا تو کی لینا کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ میں اور کی رب
दुखड़े सुनाया बन दिए ना नीर बगाया बन दिए ना दुखड़े सुनाया बन दिए ना नीर बगाया बन दिए अल्लाह दिया सोने महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए मैं होर खुदा को की लेना सरकार जे अपनी कह देवन सरकार जे अपनी कह देवन मैं सजदे पे रोनिया मैं सजदे पे रोनिया मैं सजदे पे रोनिया ओ मैं सजदे पे रोनिया कर ले मन जूर दुआ मानो कोई दे ओ सोनेड़ा रो रो के कोई दे ओ सोनेड़ा रो रो के कोई दे सरद हवानो जा आँखियों अरबी डोले नो जा आँखियों अरबी डोले नो दुखियां वल मोड़ निगाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सैफ भाई सुभान अल्लाह सलामत रहें सलामत रहें। अपने स्कॉलर की तरफ चलना है, एक सवाल लेना है और सैफ भाई इंशाल्लाह एक और लुत्फ लेना है। आप भी लुत्फ लीजिएगा, मैं भी लूँगा। एक छुपा हुआ टैलेंट है वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर सुना। किबला सवाल है, क्या हमारे औलिया से कुछ सबक मिलता है तौबा करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो औलिया अल्लाह जी, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हकीकत में अल्लाह का वली होना चाहिए। अल्लाह अकबर, वाह वाह, बारीक बात है। ये आजकल जो हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, सारे वड़ दें मेरे 2 नंबर, कमाल ही हो जाएगी। जितना नुकसान ये 2 नंबर पीरों ने किया है, हकीकत है, ठीक है ना। जट बंदा बात मैं ऐसी करता हूँ, सीधी बात है, लाइफ चल रहा है, मुझे भी पता है, दुनिया सुन रही है, लेकिन हकीकत है जितना नुकसान हमारे मसलक को 2 नंबर पीरों ने किया, किसी ने नहीं किया। जी जी, वाह वाह। जिससे इस्तंजे का नहीं पता वो भी कह रहा है मैं अल्लाह का वली हूँ। अफसोस है। ये हकीकतन रोने वाली बात है कि हमने ऐसे बंदों को पीर समझ लिया। हालांकि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह का वली वो होता है जिसे देखकर अल्लाह याद आए। अल्लाह अकबर, वही है। वाह वाह। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने फरमाया कश्फुल मजूसी में, आपने फरमाया कि अल्लाह का वली वो होता है जिसकी हर अदा हुज़ूर की सुन्नत के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ रुक के मादरत के साथ कोई बंदा नाराज ना हो, मैनू नहीं पता किसी दा पीर क्या हो जाए, अल्लाह, लेकिन मैं शरीयत की बात करूंगा। अल्लाह अकबर। अब जो सुन्नत है, सुन्नत में तो दाढ़ी शरीफ भी आती है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल बजा फरमा रहे। तो जिसने दाढ़ी नहीं रखी वो भी कहता है मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह अकबर। हम दाता साहब को माने या आज के पीर को माने? दाता को मानना जरूरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दाता साहब रहमतुल्लाह ने क्लियर बता दिया, वली वो है जिसे देखकर आला हज़रत फरमाते हैं वली वो है जिसे देख अल्लाह याद आए, और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक उठना बैठना चलना फिरना। जी। और मैं यहाँ रुक कर एक बात करना चाहूँगा तंजीम मुस्तफ़ाबाद के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि पूरी दुनिया में जितनी बड़ी गद्दी हो, जी, अगर उस गद्दी पे बैठने वाला गद्दी नशीन हुजूर की शरीयत का ताबे नहीं तो वो वली नहीं। अल्लाह अकबर। बस बात कह दी है, समझदार के लिए इशारा। जितनी वर्जी बड़ी गद्दी हो गई, अजी बहुत पहुंचे हुए पीर थे, जी, मेवा बड़ोंगा खा छोटे रहे हैं। हाँ, वाह वाह वाह। बहरहाल ये अलहदा बात हो जाएगी। हजरत इमाम मालिक
رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تھے، جی عشاء کی نماز کے لیے ایک مسجد میں رکے، جی نماز عشاء ادا کی اور نیت یہ کی کہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو یہاں پہ قیام کرتا ہوں، جی صبح فجر کی نماز پڑھ کے سفر کا آغاز کروں گا۔ جی نماز سے فارغ ہوئے، اب آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں کی بھی کوئی تنظیم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی خزانچی ہے، سو معاملہ۔ ایک بابا جی اور کہنے لگے جی مسجد سون دی اجازت نہیں، اللہ اکبر، مسجد میں آرام کرنے کی، تالا لگانا ہے، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، نماز پڑھ کے سب چلے گئے۔ حضرت امام مالک کہنے لگے جی میں مسافر بندہ ہوں، جی قیام کرنے کی غرض میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ جی بابا کہنے لگا نہیں، اجازت نہیں۔ بابا جی اور معاملہ دیکھنے کے لیے مسجد کے باہر گئے تو حضرت امام مالک کے دل میں خیال آیا کہ بابا چلا گیا ہوگا، آپ لیٹ گئے اللہ اکبر، مسجد میں۔ بابا اندر آیا اور انہوں نے نا حضرت امام مالک کو قدموں سے پکڑا اور گھسیٹتا نا مسجد کے دروازے تک لے آیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا تینوں آنکھیں ہے، جگہ نہیں، اجازت نہیں سونے کی، اور تم پھر مسجد میں لیٹ گئے، اللہ کا گھر ہے، اجازت نہیں ہے، آپ جائیں۔ حضرت امام مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو مسجد کے دروازے پر بیٹھے، ایک نوجوان باہر سے گزرا جی تو حضرت امام مالک کو دیکھ کر کہنے لگا بابا جی خیر ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی مسافر بندہ ہوں، قیام کی غرض سے مسجد میں بیٹھا تھا تو مجھے نکال دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو نوجوان بڑا خوبصورت تھا جی تو کہنے لگا جی بابا جی آج رات میرے گھر قیام نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت امام مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ تیری قدرت کے رنگ ہی نرالے ہیں، اللہ اکبر، کئیوں سے قدموں میں پکڑ کے تو گھسیٹ کے مسجد کے دروازے پہ لے کے آتا ہے، اللہ اکبر، تو کئیوں کو خود بھیج دیتا ہے مہمان نوازی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب وہ بندہ آ گیا کہ حضرت امام مالک پیچھے پیچھے، اور بندے کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے استغفر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر لے کر گیا، کھانا ہی حضرت امام مالک کو دے رہا ہے، زبان پہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، پانی دیا استغفر اللہ، جو عمل کر رہا ہے زبان پہ ورد ہے استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت امام مالک آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس بندے سے پوچھوں کہ استغفر اللہ بڑے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو یہ کرنے سے کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے؟ جی سوال کیا تو نوجوان نا آنکھوں میں آنسو آگے رو کے کہنے لگا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب سے یہ ورد میں نے زبان پر جاری کی ہے، جو منہ سے بات نکالتا ہوں رب پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آگے بھی اللہ کے ولی تھے حضرت امام مالک، اور یہ کون ہے حضرت امام مالک؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے 40 سال نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی ہے، جی سبحان اللہ، ایسے ہی ایسے ہی، اور صفحے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ جب پڑھتے ہیں نا صفحہ کتاب کا تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو شاگردوں نے پوچھا اتنا ادب، تو رو کے کہنے لگے تو انہوں نہیں پتا زندہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، نبی زندہ ہیں، ادب ضروری ہے۔ اب جناب المختصر کہنے لگے کوئی ایسی بات ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، کوئی خواہش؟ کہنے لگے ایک خواہش ہے۔ اللہ اکبر، اب ناظرین اور سامعین سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت امام مالک کہنے لگے یار نوجوان وہ کون سی ایک خواہش ہے جو ابھی تک تیری پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہو گئی ہیں؟ تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہنے لگا میری خواہش ہے میں حضرت امام مالک کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک خواہش ہے حضرت امام مالک رونے لگ گئے اور رو کے کہنے لگے یار رب کی بارگاہ میں شکوہ نہ کر، رب کی بارگاہ میں گلہ نہ کر، تیری وجہ سے تو تیرے رب نے مسجد سے گھسیٹ کے دروازے تک لے کے آیا سبحان ہے، اللہ، سبحان اور اللہ، ابھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں گلہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تیری وجہ سے میں یہاں تک آیا ہوں، یہ مالک بھیجنے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اسی طریقے سے دیکھیں نا استغفر اللہ بندہ کرے گا، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، تو پھر آج دیکھیں حضرت بہلول دانا بازار میں تھے تو ہارون الرشید کا گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا جی تو تے کام ہے نہیں بازار چل رہا کہ ولیوں کا کام ہے بازار میں، بری چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی میں بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو ہارون الرشید بادشاہ کہنے لگا بات کہاں تک پہنچی ہے؟ آخر رب مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے۔ نہیں مان رہے، ایسا ہی ہے، تو تھوڑے عرصہ گزرا، المختصر پھر قبرستان بیٹھے دیکھا حضرت بہلول دانا کو، کہنے لگے آج ادھر کیا کر رہے ہو؟ آخر بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہا ہوں۔ آخر آج بات تک کہاں پہنچی ہے؟ تو کہنے لگے آج بندے مانتے نے رب نہیں مانتا، سبحان اللہ، آج وقت ہے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، بعد میں وقت نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بڑی سیرہ حاصل گفتگو رہی۔ آج چیئرمین تنظیم ثنا خان مصطفیٰ نے آج ہمارے ساتھ سٹیج شیئر کیا ہے، چودھری رمضان گجر صاحب۔ چودھری صاحب خیریت سے ہیں؟ شکریہ، آپ بھی آج وقت نکال کے، ویسے تو آپ بیک سٹیج آتے ہیں روز، میں دیکھتا ہوں، میرے ناظرین آپ کو روز کہتا ہوں بہت سارے چہرے ہوتے ہیں میرے سامنے صرف آپ کو ایک نظر آتا ہے، میرے سامنے کئی ہوتے ہیں جو مجھے ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ نوید بھائی ہیں، خاصہ ہے ان کا
کہ ان کے کیمرے سے میرا چہرہ آپ کو اچھا دکھتا ہے اور میری آواز بھی بہترین آتی ہے. ذیشان بھائی ہیں, کمال کے بندے ہیں سارے کے سارے. اللہ سب کو درازی عمر عطا فرمائے, میری دعا ہے. اور میرے ناظرین دعا کیجیے گا ان نوجوانوں کے لیے. یہ دن رات حضور کے ذکر کے لیے نکلتے ہیں راتوں کو, وہ ذکر اچھے طریقے سے ناظرین آپ کو سناتے ہیں. چلیے ہم پوچھتے ہیں, ایک بات ہے چوئی صاحب پوچھنے والی, میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے. صحیح کام کر رہی ہے تنظیم ثنا خان مصطفیٰ؟ شکر الحمدللہ جی, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بڑی شکر ہے. یہ کام ہو رہا ہے تو نظر بھی آ رہا ہے جو کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ, کیا بات ہے, کیا شکر, بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں, اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. بہت کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ عابد صابری صاحب, صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب, یہ آپ سب کی حوصلہ افزائی ہے. کاشف بھائی آپ کے لیے, اور عابد صادق صاحب, یہ سب ان دوستوں کے لیے ہے جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں. اچھا, میں نے سیف بھائی اور اسد بھائی آپ سے ذکر کیا تھا, ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ میں نے آپ کو سنانا ہے. 2 مصرے قبلہ اگر آپ کے عطا ہو جائیں. ان لوگوں کو نہیں پتا ہے, بہت اچھا پڑھتے ہیں, مجھے پتہ ہے, تو میرے ناظرین کے لیے ایک تحفہ ہو جائے گا آپ کی آواز میں. چند اشعار میں, اور یہ وہ اشعار ہیں, میں 28 تاریخ کو مدینہ شریف سے واپس آیا ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. اور حضور پاک نے فرمایا 40 دن تک دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کریم سب کو بلائے. آمین آمین. یہ وہ اشعار ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھے ہیں, جی دیکھ دیکھ کر, اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. سنیں گے, درود شریف برکت کے لیے پیش کر لیں. تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سونے نور رضاں سنا کے رو پیا, سونے نور رضاں سنا کے رو بڑی دل میں باتیں ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا کہنا, سمجھ نہیں آتی بندہ وہاں کیا کہے. سنیے گا کہ کچھ سمجھ نہیں آوندہ سی کی کراں, کچھ سمجھ نہیں آوندہ سی مسکرایا مسکرا کے رو پیا, مسکرایا مسکرا کے رو پیا. اور آخری شعر بالکل, اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اور حقیقت ہے. یہ شعر سنیے گا کہ سونے باجوں سارے نکلے بے وفا, سونے باجوں سارے نکلے بے وفا, میں دوستانوں آزما کے
کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے سب مہمانان کا بہت شکریہ. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. چوہی صاحب آپ کا مشکور ہوں. اسد بھائی آپ بھی وقت نکال کے آئے. سیف بھائی آپ بھی. خصوصاً سب دوستوں کا میرے ناظرین بھی مشکور ہیں. میرے ناظرین میرے پروگرام کو لائک شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. آپ کی آراء سے ہمیں موضوع کے چناؤ میں آسانی ہوتی ہے. کمنٹس میں کوئی سوال ہو وہ کیجیے گا, کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے سیگمنٹ میں شامل کر لیا جائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میرے ناظرین. میرے مہمانان کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے گا, اور آخر میں نے ایک ہیرا آپ کے لیے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے, اور میرے ہیرے سے نعت سنتے ہوئے انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپ ٹو یو سیف بھائی, ایک کلام میرے ناظرین کے لیے. دشمنی علی دے عذاب ہوندے علی منیے ثواب ہوندے علی دے منکر ذلیل ہوندے علی دا نوکر نواب ہوندے نا مٹھا علی دا چاوڑ اے نا مٹھا علی دا چاوڑ مٹھا علی دا چاوڑ اے نا مٹھا علی دا چاوڑ اے نا مٹھا علی اسا بن کے لوگ راوڑ اے نا مٹھا علی دا چاوڑ اے نا مٹھا علی دا چاوڑ اے نا مٹھا علی پئیے پنڈ تمامی ہندی پئیے کون حلالی کون حرامی اسا نعرہ علی دا لاوڑ اے نا مٹھا علی دا چاوڑ اے نا مٹھا علی دا چاوڑ اے نا مٹھا علی دا. علامہ صاحب سے دعا لینے کے لیے قبلہ مزمل بھائی شعر دیکھیے گا. مینو رکھ لیا نوکر مالکانی مینو رکھ لیا نوکر مالکانی سکھ مان کے حیدر پڑھنا بندے اپنے دے دے گن جان کے حیدر پڑھنا میں شاکر مکھ حلالیاں دے پہچان کے حیدر پڑھنا جتے سن کے علی دانا منکر سڑ جاویں اوتھے جان کے حیدر پڑھنا وا نا مٹھا علی دا چاوڑ اے نا علی دا کسے دے روکیا رکنا کوئی نہیں کسے دے روکیا رکنا کوئی نہیں کسے دے روکیا رکنا کوئی نہیں لنگر علی دا مکنا کوئی نہیں لنگر علی دا علی بندا ایسا بس کھاوڑ اے نا مٹھا علی دا چاوڑ اے پیراں وچوں پیر سونا پیر
نور